بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر مشرف محمود CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، ہم سال دوم کا سبق نمبر 13 ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کے پہلے 2 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے مصنف کا تعارف دیکھا، سبق کا تعارف دیکھا، اور اس کے بعد دوسرے لیکچر میں ہم نے پہلے اور دوسرے صفحے کا مطالعہ کیا۔ آج تیسرے لیکچر میں ہم اس سبق کے صفحہ نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ سبق کا صفحہ نمبر 3 اور آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 83۔ کتاب سامنے رکھیے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ عزیز طلباء، ہم جو آخری بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ پشاور کے لوگ بہت بلند حوصلہ رکھتے ہیں۔ ان کے لیے میل اور فرسنگ محض چند گز اور فرلانگیں ہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ میں ڈر گیا کہ اگر میں نے درہ خیبر جانا ہو اور پوچھوں کہ کہاں ہے تو وہ کہیں گے یہ 2 منٹ کا راستہ ہے، حالانکہ بہت طویل راستہ ہے۔ صفحہ نمبر 3 کے دوسرے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں پشاور کے ہوائی اڈے پر ایک ادھیڑ عمر بزرگ، ادھیڑ عمر جن کی عمر زیادہ تھی، دیکھا وہ باقیوں سے بالکل الگ تھلگ تھے۔ حلیہ کیا ہے جی؟ لمبی سرخ داڑھی ہے، سر پر کنگھی سے بے نیاز بالوں کا جھاڑ کھڑا ہے، یہ پراپر کام نہیں کیا، تھوڑا لنگڑاتے ہیں، چھڑی لے کر چل رہے ہیں، لیکن واسکٹ رنگ برنگے پھولوں والی پہنی ہوئی ہے، لہٰذا باقیوں سے الگ تھلگ لگ رہے ہیں۔ میرا کہتے ہیں ان سے اس طرح تعارف ہوا کہ میں PI کے کاؤنٹر پر اپنا ٹکٹ دکھا رہا تھا جو ڈنمارک کی قومی ایئر لائن SAS کا ٹکٹ تھا، اور ڈاکٹر گلبرگ کا تعلق بھی ڈنمارک سے ہی تھا، لہٰذا وہ میرے پاس آئے اور تجسس سے پوچھا کہ یہ ٹکٹ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے جواب دیا کہ دراصل یونیسکو نے، میں یونیسکو کی طرف سے آیا ہوں، انہوں نے اس ٹکٹ کا انتظام کیا ہے۔ اس پر ذرا بات چلی تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس لیے حیران ہوئے کہ ان کا تعلق ڈنمارک سے ہے، مگر بات میں خود ساتھ ہی بتا رہے ہیں میں ڈنمارک سے ہوں لیکن آج تک السی نور نہیں گیا۔ السی نور وہاں کا ایک تاریخی شہر ہے جہاں ہیملٹ کا قلعہ ہے، مشہور انگلش کا ناول، مگر وہ کہتے ہیں میں ڈنمارک ہوتے ہوئے بھی کبھی السی نور نہیں گیا۔ مصنف نے حوصلہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، دوسرے علاقے کے آنے والے تو وہ جگہ دیکھ جاتے ہیں۔ مثلا جو لاہور کے رہنے والے ہیں، لاہور میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو انہوں نے نہیں دیکھی، لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ ان جگہوں کو دیکھ جاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں جس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، میں نے بھی کراچی میں اپنی آدھی عمر گزاری ہے لیکن منگو پیر نہیں گیا۔ اب منگو پیر ایک کچی آبادی ہے غریب غربا کی، لیکن مصنف صرف دراصل ان کو حوصلہ دینا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی کراچی میں رہتے ہوئے منگو پیر نہیں گیا، کیا ہوا آپ اگر ڈنمارک میں رہتے ہوئے السی نور نہیں گئے؟ زیادہ تفصیل نہیں بتائی کہ کہیں ہمارا منگو پیر کچا نہ پڑ جائے۔ مزید تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر گلبرگ دراصل دوا دارو یعنی میڈیکل ڈاکٹر ہیں، مگر صرف نسخے ہی نہیں لکھتے، کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ وہ بھی ایک سیاح ہیں، ٹورسٹ ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی کتاب ہے اسکیمو ڈاکٹر، جو برطانیہ، امریکہ کے علاوہ بہت سے ملکوں میں چھپ چکی ہے۔ اتفاق سے رائٹر نے اس سے پہلے ریڈر ڈائجسٹ میں اس کتاب کا تذکرہ پڑھا تھا۔ آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہو ریڈر ڈائجسٹ دنیا میں انگلش کا سب سے زیادہ چھپنے اور پڑھے جانے والا رسالہ ہے۔ بہت اچھی اور معیاری انگلش ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلش امپروو ہو تو ریڈر ڈائجسٹ کا ضرور مطالعہ کریں۔ اب کیونکہ تمام دنیا میں چھپتا ہے، لہٰذا اس کے اندر کسی کا ذکر آنا بہت اعزاز کی بات ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر گلبرگ کا ذکر اس میں پڑھا تھا، جب ان کو بتایا تو بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ دیکھو کتنا پڑھا لکھا شخص ہے، اس نے غیدق ڈائجسٹ میں میرا نام پڑھا ہے۔ فرانسیسیوں کی طرح وہ بھی رے نہیں بول سکتے، رے کو غین بولتے ہیں، لہٰذا ریڈر ڈائجسٹ کو غیدق ڈائجسٹ کہہ رہے ہیں۔ مزید انہوں نے بتایا اپنے بارے میں تو مصنف کہتے ہیں مجھے پتہ چلا وہ بہت ہی مہم جو آدمی ہیں، یعنی بڑے ایڈونچرس ہیں۔ اسکیمو پر ان کی یہ مشہور کتاب ہے۔ اسکیمو ایک علاقہ ہے جو بہت ٹھنڈا ہے،
جہاں اسکیمو رہتے ہیں، تو یوں ہی کتاب نہیں لکھ دی۔ ہم نے سبق کے شروع میں دیکھا کہ ایسی چشمدید وارداتوں کا احوال بھی لکھا جاتا ہے جہاں گئے نہیں، مگر اس طرح کی بددیانتی ڈاکٹر گلبرگ نے نہیں کی۔ اسکیمو پر کتاب لکھنی ہے تو اسکیمو کے ملک میں گئے، گرین لینڈ کا یہ ایک علاقہ ہے، گرین لینڈ گئے، وہاں کئی سال رہائش اختیار کی، ان کے گھروں کی طرح گھر بنائے، ان کے تمدن کو اختیار کیا، ان کی معاشرت کو اختیار کیا، ان کے ساتھ رہے، ان کی زبان سیکھی، ان کا لباس پہنا، حتیٰ کہ انہی کا بے نمک کھانا بھی کھایا۔ یاد رکھیے جہاں شدید سردی ہوتی ہے وہ نمک کا استعمال نہیں کرتے تاکہ سردی کم لگے، انہی کی طرح مچھلی اور ریشت کا گوشت بھی کھایا اور انہی کی طرح غریبوں کی طرح جھونپڑیوں میں رہے۔ کیوں رہے؟ تاکہ ان کے طرز زندگی کو قریب سے دیکھ سکے۔ یوں نہیں کہ گئے چند ایک انٹرویو لیے اور کتاب لکھ دی، ان میں بہت عرصہ رہے، انہی کا غربت کا طرز زندگی بھی اختیار کیا، انہی کی جیسی مشکلات کو بھی برداشت کیا۔ کس لیے؟ تاکہ ان کے بارے میں ایک ایسی کتاب لکھی جا سکے جو واقعتاً بہت زیادہ معلومات سے بھرپور ہو۔ تو ہم نے کیا دیکھا جی؟ اہم نکات دیکھیے تیسرے صفحے کے۔ اہلیان پشاور کی اعلیٰ حوصلگی کے باعث میل اور فرسنگ کا فاصلہ فرلانگ اور گز کے برابر لگنا۔ فرسنگ آپ کو بتایا تھا 1800 میٹر کو فرسنگ کہتے ہیں، لہٰذا درہ خیبر جانے سے وہ خائف ہو گئے، خفا ہو گئے، ایسا نہ ہو میں درہ خیبر کا راستہ پوچھوں رو کے پاس ہی ہے۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر ڈاکٹر گلبرگ سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی وضاقتہ یعنی حلیہ، ظاہری حلیہ، پیرنٹس کہہ لیں آپ، ان کی وضاقتہ اور سج دھج سب سے الگ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر گلبرگ کا ڈنمارک سے تعلق ہے، مگر السینور نہ دیکھنے کا ان کو افسوس ہے کہ ڈنمارک کا رہنے والا ہوں مگر ڈنمارک کا شہر السینور ابھی تک نہیں دیکھا۔ مصنف ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اے مصنف کا ڈاکٹر گلبرگ کی ڈھارس بندھانا اور ان کو کہنا کہ میں بھی کراچی میں رہا ہوں آدھی عمر، پر میں نے بھی آج تک منگو پیر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد نئے پیراگراف میں بات شروع ہوتی ہے کہ ڈاکٹر گلبرگ دارو والے ڈاکٹر ہیں، یعنی میڈیکل ڈاکٹر ہیں، نسخے لکھتے ہیں، لیکن صرف نسخے ہی نہیں لکھتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی لکھتے ہیں، اور کتاب بھی یوں نہیں لکھتے، سیاحت پر مبنی کتابیں ہوتی ہیں، مگر پہلے علاقے کی بھرپور سیاحت کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، مشکلات تکلیف اذیتوں سے گزرتے ہیں۔ جب مکمل اور مستند معلومات حاصل ہو جاتی ہیں تو تب اس کے بارے میں کتاب تحریر کرتے ہیں۔ ذکر کیا انہوں نے اپنی کتاب اسکیمو ڈاکٹر کا، یعنی اسکیمو میں گیا اور ڈاکٹر اسکیمو ڈاکٹر، یہ وہ کتاب تھی جو امریکہ، برطانیہ اور دوسرے کئی ملکوں میں چھپ چکی تھی، اور اس کا ذکر ریڈر ڈائجسٹ میں بھی آیا تھا، جس میں ذکر آنا بہت بڑی بات ہے، اور مصنف نے ان کا ذکر پہلے سے پڑھا ہوا تھا، یعنی ڈاکٹر گلبرگ کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، کتاب میں ذکر پڑھا تھا، لیکن ملاقات آج ان سے پہلی مرتبہ ہوئی تھی۔ اسکیمو ڈاکٹر لکھنے کے لیے انہوں نے مقامی لوگوں کی زبان اختیار کی، انہی کی معاشرت اختیار کی، انہی جیسا بے نمک کھانا کھاتے رہے، مچھلی اور ریش کا گوشت کھاتے رہے، انہی کی طرح جھونپڑیوں میں رہے تاکہ کتاب میں مستند معلومات دی جا سکیں۔ عزیز طلباء، تیسرے صفحے کے آخری پیراگراف کے آخر میں بیان کیا گیا ان کا روٹ، یعنی بتایا گیا کہ وہ کہاں کہاں سفر کر چکے تھے، یعنی کن کن ملکوں سے سفر کر کے آئے تھے اور ابھی کن کن ملکوں میں سفر کرنے کے لیے انہوں نے جانا تھا۔ تو ذکر آیا کہ وہ ایشیا اور مشرق بعید کے دورے پر نکلے تھے۔ ایشیا تو آپ جانتے ہیں ہمارا خطہ، مشرق بعید کہتے ہیں جس میں یہ چین اور جاپان وغیرہ کے علاقے شامل ہیں، اس کو مشرق بعید کہتے ہیں۔ وہ پہلے کینیا گئے تھے، کینیا سے ہندوستان، وہاں سے تھائی لینڈ، وہاں سے نیپال، اور اب وہ پاکستان آئے ہوئے تھے۔
ان کا اگلا پروگرام یعنی روٹ کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے افغانستان کے شہر کابل جانا تھا، اس کے بعد ایران کے شہر تہران جانا تھا، اور وہاں سے پھر انہوں نے واپس اپنے ملک ڈنمارک جانا تھا۔ تو اس کے اہم نکات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میاں بیوی کا ایشیا اور مشرق بعید کا دورہ، کینیا، ہندوستان، تھائی لینڈ اور نیپال سے پاکستان آمد ہے۔ اس کے بعد کابل اور تہران سے ہو کر ان کا وطن واپسی کا پروگرام ہے۔ ہندوستان یہ گئے ضرور ہیں، مگر ہندوستان میں صرف انہوں نے ایک شب قیام کیا۔ میں لکھ دوں، یہ دراصل اگلے پیراگراف پہ بات ہے، اگلے صفحے پہ، لیکن ہم یہ کر لیتے ہیں۔ ہندوستان میں محض ایک رات قیام۔ ان کا پروگرام تو تھا کہ انہوں نے ہندوستان، آپ جانتے ہیں ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، وسیع ملک ہے، ان کا ارادہ تھا ہندوستان میں کئی دن ٹھہرنے کا، لیکن وہ ایک رات ٹھہرنے کے بعد ہی وہاں سے نکلنا پڑا مجبوراً۔ اگرچہ اس کی تفصیل اگلے صفحے پر ہے، مگر اس لیکچر میں بھی ٹائم باقی ہے، ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ بھارت میں جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے، اس ہوٹل کا نام ہے جن پت ہوٹل۔ اتفاق یہ ہوا کہ ڈاکٹر گلبرگ اور جب ان کی بیوی اس ہوٹل میں ٹھہرے، انہی دنوں میں ہندو سادھو کہتے ہیں وہ لوگ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، دنیا سے لا تعلق ہو چکے ہوں، جس طرح ہم جوگی کہتے ہیں، ملنگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو سادھوؤں اور غیر سادھوؤں۔ غیر سادھو کون؟ دنیا دار لوگ، اس میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ سادھوؤں اور غیر سادھوؤں کی طرف سے گاؤ کشی کے معاملے پر خوفناک مظاہرہ ہوا تھا۔ عزیز طلبہ، جس طرح مسلمانوں کے دین میں دو بنیادی چیزیں ہیں، یعنی مسلمان ہونے کی دو بنیادی شرائط کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو۔ اسی طرح ہندو دھرم میں بھی دو ہی بنیادی عقائد ہیں، دھرتی ماتا اور گاؤ ماتا، یعنی ہندو دھرتی کو بھی ماں کا درجہ دیتے ہیں اور گائے کو بھی ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ لہذا ہندوؤں کا مطالبہ یہ تھا کہ گائے ان کے لیے ایک مقدس جانور ہے، مسلمان اس کو ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں، مسلمانوں کو گائے کے ذبح کرنے سے روکا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، خوفناک مظاہرے کیے تھے، بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان کیا مسلمانوں کا، کیونکہ بنیادی طور پر تو مسلمانوں کے خلاف تھی کہ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ جو انگریز کرسچن ہے یہ بھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔